إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، تقریروں کی یہ سیریز میری کتابیں موٹیویشنل حدیث اور سپیکنگ حدیث پر مبنی ہے۔ آج کی حدیث بہت خاص ہے۔ یہ مومن اور فاجر کے بیچ کا فرق بیان کرتی ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 1964 ایک حسن حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن گر کریم والفاجر خب لئیم۔ مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے۔ کریم کے کئی مطلب ہیں: خیر، صالح، طیب، عزیز، لطیف، محترم، خدوم یعنی خدمت گزار، سخی، بے لوث، اچھے دل والا، بڑے دل والا۔ مومن سے ہمیشہ لوگوں کو خیر، اچھائی اور فائدہ پہنچتا رہتا ہے، جبکہ فاجر دھوکے باز، بدکار، کمینہ خصلت، خبیث، فاسد ہوتا ہے۔ فاجر سے ہمیشہ لوگوں کو تکلیف، برائی اور نقصان پہنچتا رہتا ہے۔ سامعین، یہ ایک موٹیویٹنگ حدیث ہے جو مومن کو موٹیویٹ کرتی ہے۔ یہ ایک سپیکنگ حدیث بھی ہے جو بولتی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہر شخص اپنے اندر جھانک کر دیکھ کر خود کو پہچان سکتا ہے کہ وہ مومن ہے یا فاجر۔ اگر اس سے زمانے کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کا شمار مومن میں کیا ہے۔ یقیناً انشاءاللہ اس کے بدلے اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں بھی کامیابی اور بلندی عطا کرے گا۔ مگر اس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اسے اپنے قسمت پر رونا چاہیے، ماتم منانا چاہیے کہ اس کا شمار فاجر میں ہے، اور اس نے اگر خود کو نہیں بدلا اور جن لوگوں کو اس نے ستایا ہے، نقصان پہنچایا ہے، ان کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں کیے تو اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت، رسوائی، تباہی اور ہلاکت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں۔ مگر اکثر وقت فاجر اپنے اندر نہیں جھانکتا اور اس نشے میں چور ہو کر اکڑ کر گھومتا ہے کہ وہ کتنا طاقتور اور کتنا عقل مند ہے کہ وہ چاہے جس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، چاہے جس کا چاہے جتنا نقصان کر سکتا ہے، مگر کوئی بھی پلٹ کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے اسی ادا پر فدا ہو کر اس بڑے فاجر کی چاپلوسی کرتے ہوئے اس کے آس پاس کئی چھوٹے چھوٹے فاجر اپنا اڈا جماتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے فاجر ہر وقت اس بڑے فاجر کی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں اور اسے اپنے فرعون ہونے کا احساس کراتے رہتے ہیں۔ ان کے ایسا کرنے کے پیچھے کی وجہ کہ وہ سمجھتے ہیں ویلیو آف اے پرسن از ڈیسائیڈڈ بائی ہز نیوزنس ویلیو۔ انسان کی قیمت، حیثیت اس بات سے طے ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ان کی نظر میں جو لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے وہیں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ اہمیت والا شخص ہے۔ بڑے فاجر کے اسی کوالٹی کی وجہ سے، نیوزنس ویلیو کی وجہ سے، سبھی چھوٹے چھوٹے فاجر اسے فرعون سمجھ کر اس کے در پر جھکے رہتے ہیں، اور یہ سب مل کر اپنے آقا شیطان کی رہنمائی میں ہر شریف نیک انسان کے خلاف روز نئی نئی سازشیں رچتے رہتے ہیں، اسے ستانے کے، پریشان کرنے کے، بلیک میل اور چیٹ کرنے کے نئے نئے طریقے کھوجتے رہتے ہیں۔ ان کی مثال اس بچھو جیسی ہے جو ہر ایک کو ڈنک مارتا رہتا ہے۔ فاجروں کا یہ اڈا شیطانی خرافاتوں کا اڈا بن جاتا ہے۔
مگر اپنے نیوزنس ویلیو یعنی نقصان پہنچانے کی طاقت پر اکڑنے والے ان فاجروں کو پھر وقت جلد ہی بتا دیتا ہے کہ دراصل وہ نقصان لوگوں کو نہیں بلکہ خود کو ہی پہنچا رہے تھے۔ بیوی بے وفا بن جاتی ہے، اولاد نافرمان ہوتی ہیں، جس جسم کی طاقت پر یہ اکڑ رہے تھے وہ اندر سے سڑ گل جاتا ہے، اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ انہیں اپنی زندگی بوجھ لگنے لگتی ہے، یہ موت کی بھیک مانگنے لگتے ہیں مگر انہیں موت نہیں آتی، اور یہ ہر پل گھٹ گھٹ کر مرتے رہتے ہیں، اور پھر آخرت میں جہنم کی آگ اپنی زبان لپلپا کر ان کے انتظار میں کھڑی رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو طاقتور سمجھ کر انہیں سلامی دیتے رہنے والے، ان سے قربت پانے کی کوشش کرنے والے خود ہی اپنے تباہی کو دعوت دیتے رہتے ہیں، کیونکہ فاجروں پر ہر وقت اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے، اور جو بھی شخص ان کے آس پاس بھٹکتا ہے وہ اپنے آپ اس لعنت کا حصے دار بن جاتا ہے۔ دوسری طرف مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے، اسے صرف ایک ہی چیز پتہ ہوتی ہے، عطر بن کر سب کو خوشبو دینا، دیا بن کر سب کو روشنی دینا۔ وہ نیوزنس ویلیو میں یقین نہیں رکھتا، کسی کو نقصان پہنچانے کی ادا اس میں نہیں ہوتی۔ اس کے اسی کوالٹی کی وجہ سے، نیوزنس ویلیو نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں، ستاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں رچتے رہتے ہیں۔ باوجود اس کے وہاں پھر بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے چھوڑتا ہے، اور زمانے کو خیر پہنچانے کی اس کی عادت بدلتی نہیں بلکہ اسی طرح جاری رہتی ہے۔ اس کے بدلے اللہ اسے دنیا میں بھی بہتر نعمت بدل دیتا ہے کہ اس کا گھر، اس کی زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے، اور آخرت میں بھی جنت کے باغ باہیں پھیلا کر اس کے استقبال میں کھڑے رہتے ہیں۔ اس پر ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہے۔ جو بھی لوگ اس کے قریب رہتے ہیں یا قریب سے ہو کر بھی گزرتے ہیں وہ اپنے آپ ان رحمتوں کو حاصل کر لیتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔